آپ کا یہ جو سفر ہے نعت خوانی کا کہاں سے شروع ہوا؟ خدا نے مجھے توفیق دی. سرکار مجھے لوگ اسکول میں یہ کہتے کہ آپ نعت نہیں پڑھ، بیٹے پڑھنا شروع کر دے. تو جنرل صاحب نے مجھے بلا کے اسپیشل جو اپنی شیٹ تھی اسکول کو دی کہ یہ اتنا کچھ ایک اسکول جو نا وہ سارا. آپ گدی نشین ہیں حضرت بری امام سرکار جو کہ اسلام آباد والے ہیں، تو ان کا آپ کا جو شجرہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہم کاظمی سادات سے ہمارا تعلق ٹھیک ہے. تو اس طرح ہماری نسل جو ہے وہ رسول خدا تک جو ہے وہ ہم آل نبی ہیں اور اولاد علی علیہ السلام. ماشاءاللہ. اچھا، کیا وجہ ہے کہ گدی نشین ہونے کے باوجود آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں؟ متکبرانہ انداز، متکبرانہ، اور لوگوں کو توقع بھی یہی ہوتی ہے. عام پیر کو نا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کام بھی کرنا پڑتا ہے. کیا مریدوں سے پیسے لینا جائز ہے؟ اس بات کو کس انداز دیکھیں، ایک نذرانہ ہوتا ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے بلیک میل کر کے لینا. میں پتے کی اور اندر کی بات کیا بتا. ان پیروں کو آپ جعلی سمجھتے ہیں پھر؟ جو تیرا محتاج ہے وہ تیری محتاجی کیسے دور کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سمر عباس پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا وہ پاکستان کے ایک نامور نعت خوان نوحہ خوان اور صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، اور اس وقت گدی نشین ہیں حضرت بری امام سرکار جو کہ اسلام آباد میں دربار ہے، ان کے وہ گدی نشین ہیں. ماشاءاللہ آپ پاکستان کے ایک نامور اور معروف نعت خوان اور نوحہ خوان ہیں. آپ کا یہ جو سفر ہے نعت خوانی کا کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، رب رحمان دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی. اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی. اور میرا سلام ہر اس عاشق خدا، عاشق رسول، عاشق محمد و آل محمد اور عاشق اصحاب وفا، میرا سلام ان کو کہ جو ان کی تعلیمات کو احسن انداز میں لے کے چل رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا نعت خوانی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کی قرأت سیکھی، نعت پڑھی. اور نعت بھی اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے. اچھا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا جو ہے نا وہ یقیناً جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور بالکل ویسے ہی ہوا ہوگا جو میرے ساتھ ہوا کہ سادات کے حوالے سے او جی سید تو جو ہے، بلکہ سید کو اس طرح ہے کہ شیعہ تو جو ہے وہ نعت پڑھتے ہی نہیں ہے. اچھا. تو میں نے، میرے والد صاحب پروفیسر تھے، تو میں نے ان سے آ کے بات کی. میں نے کہا سرکار مجھے لوگ اسکول میں یہ کہتے کہ آپ نعت نہیں پڑھتے، کہ بیٹے پڑھنا شروع کر دے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو نعت پڑھنی شروع کر دے. اچھا. میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی. وہاں کے قریب ایک مسجد تھی اہل سنت کی، میں نے وہاں پہ پڑھی. اس وقت والد صاحب جہلوں میں ایک کالج تھا، وہاں پہ انٹر کالج اس وقت کہلاتا تھا، اس وقت ڈگری کالج ہے وہ.
اس میں پروفیسر ایز اے پروفیسر آئے اور جہاں ہم رہے وہاں پہ انہوں نے کہا کیا نعت پڑھی. میں نے نعت پڑھی مسجد میں. تو میرے ٹیچر جو اسکول کے تھے وہ سن رہے تھے. اچھا. انہوں نے دوسرے دن اسمبلی کو روکا اور کہا جی آپ وہی نعت ہمیں سنائیں جو آپ نے مسجد میں رات کو پڑھی. جب میں نے پڑھی تو وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسکول میں وہ ایک عزت احترام اور محبت کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے جب بچہ اسٹیج پہ آ کے یہ پڑھنا شروع کر دے اور لوگ دیکھیں اور جانیں. تو میں نے جب نعت پڑھی تو مجھے جو نا بہت قریب ایک مقابلہ تھا تحصیل لیول کا, اس میں بھی مجھے پارٹیسپیٹ اسکول کی طرف سے انہوں نے کروایا. وہاں سے میں فرسٹ آیا. اچھا. میرا حوصلہ اور بڑھا. پھر ضلع لیول پہ ہوا, اس میں فرسٹ آیا. پھر ڈویژن پنڈی ڈویژن تھا, پنڈی ڈویژن میں فرسٹ آیا. پھر پنجاب میں فرسٹ آیا. پھر پورے پاکستان میں فرسٹ آیا. تو نتیجہ تن جو پورے پاکستان میں فرسٹ تھا اس وقت 14 اگست کو ریس کورس گراؤنڈ اسلام آباد میں تقریب ہوا کرتے تھے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور وہ جو ہیں وہ اس تقریب سے جو ہے وہ مخاطب بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انعامات بھی دیا کرتے تھے. تو وہاں پہ میں نے نعت پڑھی. مجھے اس وقت یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے مجھے دی. پھر میں نے نعت کے علاوہ میں نے ملی نغمہ بھی پڑھا. اچھا. تو اس میں بھی میں فرسٹ تھا. تو جنرل صاحب نے مجھے بلا کے اسپیشل جو اپنی شیٹ تھی نا ان کی, انہوں نے ہمارے اسکول کو دی کہ یہ اتنا کچھ ایک اسکول جو نا وہ سارا یعنی نعت میں بھی اور ملی نغمے میں بھی اور تلاوت میں بھی, یہ تینوں چیزوں میں. تو انہوں نے پھر ہمارے اسکول جو نا اپنے ذاتی جو نا وہ ٹرافی اس وقت دی. تو اس طرح میرا ایک نعت کا یعنی کہ آپ کا ابتدائی سفر اپنے اسکول سے شروع ہوا. اسکول سے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ بھی ملے ہیں نعت خوانی کی وجہ سے. جی, میں تسلسل کے ساتھ اچھا ہر سال جب بھی نعت پڑھتا میں فرسٹ آتا. اچھا. اور پھر جو بھی فرسٹ آتا. یہ بھی اسکول لیول پہ ملے تھے صدارتی ایوارڈ؟ جی بالکل. اچھا. کیا عمر تھی آپ کی؟ میں 6ٹھی کا تھا اسٹوڈنٹ, پھر 8ویں میں, پھر 9ویں میں. ٹھیک ہے. چھوٹی سی عمر میں آپ کو صدارتی ایوارڈ مل گئے. اور اس وقت تو ہوتا تھا صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. اچھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ٹی وی میں بھی دکھایا گیا, تو بہت کم لوگوں کے گھر ٹی وی ہوا کرتے تھے. تو جو جانتے تھے کہ پیر صاحب کا بچہ ہے, پروفیسر صاحب کا بیٹا ہے, تو بڑی جو نا اس میں بھی اس وقت ٹی وی میں آنا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بھی ایک بڑی حوصلہ افزا میرے لیے فضا رہی ہے. ٹھیک ہے. قبلہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں گدی نشین دربار, گدی نشین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ گدی نشینی اور سجادہ نشینی میں فرق ہے. گدی نشین وہ ہے جو نسل جو اس کی نسل میں سے ہو. سجادہ نشین باہر سے بھی, یعنی کوئی آ کے اگر خدمات اپنی پیش کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ سجادہ نشین لکھیں گا, اور گدی نشین وہ ہوگا جو اس کی نسل میں سے ہو. جو اس کی نسل میں سے ہوتے ہیں. تو آپ گدی نشین ہیں حضرت بری امام سرکار جو کہ اسلام آباد والے ہیں, تو ان کا آپ کا جو شجرہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہم کاظمی سادات سے ہمارا تعلق. ٹھیک ہے. اور ہماری نسل در نسل ہم جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, اور حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ سرکار حضرت محمد باقر علیہ السلام. حضرت امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کے فرزند, اور حضرت زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ فرزند ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے. حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ
ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، منبع ولایت جسے آپ کہیں. تو اس طرح ہماری نسل جو ہے وہ رسول خدا تک جو ہے وہ ہم آل نبی ہیں اور اولاد علی علیہ السلام. ماشاء اللہ. اچھا کیا وجہ ہے کہ گدی نشین ہونے کے باوجود آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے دو طرح کے مزاج جو نا آپ نے دیکھا ہے، 4 گاڑیاں، بالکل باہر کے ٹورز اور پیروں مریدوں سے وہ جو اپنے ان سے تحائف لینا، پیسے لینا، بڑی جو نا، اور آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ سوال میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ نے کرنا ہے، یقین کریں نہیں، آپ کی جو زندگی، طرز زندگی ہے وہ بڑی سادہ ہے. بڑی زبردست. آپ کو جو نا ایک اس میں بھی ایک پہلو بتانے لگا ہوں. پیر اور فقیر میں فرق ہے. پیر میں کچھ متکبرانہ جو نا مزاج آپ کو ملے گا. اچھا، کہ بندے آپ کو ملیں، وہ جناب اس کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، اور اسے اچھا لگتا ہے اس کے جناب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے ملتے. فقیر جو ہے نا وہ خود اپنے مرید سے وہ عاجزی سے مل رہا ہوتا ہے. پیر میں یہ فرق ہے کہ اس نے اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے کہ میں کسی گدی سے جو ہے نا میں وابستہ ہوں. نام آپ نے آف دی ریکارڈ کچھ لیے کہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں، تو میں خاموش ہوا. متکبرانہ انداز، متکبرانہ، اور لوگوں کو توقع بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ یہی سوال مجھ سے ہوتا ہے جی کہ آپ اپنے اس پروٹوکولز کے ساتھ کیوں نہیں آتے کہ 4 بندے جناب گردن جھکائے اور ہاتھ باندھے 20 بندے کھڑے ہیں لائن میں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اجداد نے اس کی تعلیم نہیں دی. میں نے اپنے والد کو دیکھا، اپنے دادا کو بھی دیکھا. اور ایک اور آپ کو فرق بتا دوں عام پیروں میں اور ان فقیروں میں، کہ عام پیر کو نا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کام بھی کرنا پڑتا ہے. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے. میرے والد صاحب نے مزدوری کی ساری زندگی، میرے دادا نے مزدوری کی، میں نے آپ خود دیکھا ساری زندگی. میرے والد صاحب پروفیسر تھے، 23 کتابوں کے مصنف تھے، اور اس کے علاوہ مزدوری کیا تھی؟ پیپر چیک کیا کرتے تھے. جب ظاہر پروفیسر تھے تو یہ بھی ایک مزدوری کا ایک سلسلہ. اور ہمیں بتایا، اور اس وقت میرے ذہن میں بھی تو آتا تھا اتنی بڑی گدی اور اتنا بڑا نام، اور پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو آپ کہا کرتے تھے بیٹے یہ بتاؤ تم اولاد کس کی ہو اور آل کس کی ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو نے کہا انہوں نے تو یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے ہمیں ہی بتایا کہ تو میری نسل ہو کے میری نسل کہلوا کے تو اپنے آپ کو کیا سمجھا بیٹھا ہے؟ مزدوری کر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سادہ زندگی ہماری تربیت میں شامل تھی. اور تکبر ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک اور، میں آپ کو نسخہ اور ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب میلہ لگا کرتا تھا نا بری امام کا، اب تو ختم ہو گیا انتظامی حالات اور ملکی حالات کی وجہ سے. پیدل لوگ جو ہے وہ ڈالی لے کے آیا کرتے تھے پشاور سے، حتیٰ کہ کابل سے. یہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور نئے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کابل سے بھی لوگ پیدل آتے تھے لوگ. اچھا. اور آج بھی ہمارے بزرگوں کی وہاں پہ بیٹھ کے موجود ہے بری سرکار بادشاہ کی. اچھا. مختلف جگہوں پہ پیدل آیا کرتے تھے. اتنی عقیدت تھی. اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ بزرگ جو نا اس بات کی تائید کریں گے کہ ڈالیاں آیا کرتی تھی وہاں سے. اچھا. اور ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے کہ جس بزرگ کے لیے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں، ہمیں کیا حکم تھا کہ آپ نے ان کو سبیل کروانی ہے. اچھا. کھانا کھلوانا خود، یہ نہیں نوکروں کو کہا بھی اور مریدوں کو کہا بھی نہیں، خود. اور حتیٰ کہ اونچی جگہ بٹھا کے جس کے پاؤں میں کانٹے ہیں،
وہ بھی ہم نکالتے تھے خود. چھوٹا سا تھا, چھوٹا سا. نہیں, شروع سے ہی ایسی تربیت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ظاہر ہے پاؤں کو پکڑ کے جو کانٹا نکالا جاتا ہے, کیا وہ پتھر جو اس کی مرہم کی جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لوگ کچھ جو نا چیخے مار کے بے ہوش, کیونکہ ادھر سے حکم تھا بزرگوں کا کہ یہ کام کرنا ہے, اور ادھر سے ان کو بھی حکم تھا کہ آپ نے یہ کروانا ہے. اچھا. اور وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے چیخے مار کے, جو ہے وہ کہ وہی سید زادہ جس سید زادے کی ہم زیارت کے لیے آئے, ان کی آل اولاد جو ہے ہمارے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے دھلا رہی ہے. کیا مریدوں سے پیسے لینا جائز ہے؟ اب اس بات کو کس انداز, دیکھیں ایک نذرانہ ہوتا ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے بلیک میل کر کے لینا, ٹھیک ہے, کہ جو ہو رہا ہے, اچھا, جو یہاں پہ ہو رہا ہے, میں تو اب کیا بتاؤں اور کیا کیا میں جانتا ہوں. اگر میں یہاں سے بیان کرنا شروع کر دوں تو صرف یہ بات رہ جائے گی کہ چھلے چ بچہ مارن دینے پیسے, اچھا, ساس مارن دینے پیسے, بہو کو جنو لگام دینے کے اتنے پیسے, باقاعدہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہو. اچھا. پیروں نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی بھی, باقی سب کچھ کیا ہے. یہ آپ کو پڑھی میں پتے کی اور اندر کی بات کیا بتا. ان پیروں کو آپ جعلی سمجھتے ہیں؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئے 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 کہ جو آپ سے نذرانہ لے رہا ہے, جو تیرا محتاج ہے, وہ جو تیرے پیسے کا محتاج ہے, وہ تیری محتاجی کیسے دور کر سکتا ہے؟ وہ کتنا کو اصل ہوگا, وہ کتنا کو نسلی ہوگا کہ جو لوگوں سے پیسے لے گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فراڈ ہے جو رب اور رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس کے نام پہ کیا جا رہا ہے. یہ عام فراڈ نہیں, یعنی رب اور رسول کا نام بیچا جا رہا ہے اور اس کے نام پہ جو ہے وہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں.